بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام اور صحابیات پر قریش نے کون کون سے مظالم ڈھائے اور کن کن اذیتوں سے ان کو دوچار کیا۔ خود اللہ کے رسول کو بھی بہت زیادہ مظالم برداشت کرنا پڑے۔ غار حرا میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد 3 سال تک آپ خفیہ طور پر تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا تبلیغ کا حکم نازل ہوا، جس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی۔ اس کے بعد صفا پہاڑی پر چڑھ کر تمام مکے والوں کو بلایا اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 سالہ خفیہ تبلیغ کے دوران مکے والوں کو کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی نیا دین آ گیا ہے، کوئی تحریک چل اٹھی ہے، تاہم انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس تحریک کے پیچھے کون ہے۔ لیکن جب رسول کریم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنی رسالت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو قریش کو پتہ چل گیا کہ وہ آدمی یہ ہے جس کو ہم 3 سال سے ڈھونڈ رہے تھے، جو ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہا ہے، جو ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کوہ صفا پر اعلان سے پہلے رسول کریم خاندان بنو ہاشم کی دعوت کر چکے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے لیے یہ نیا اعلان نہیں تھا، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ رسول کیا اعلان کرنے والے ہیں۔ اس لیے جب سب کے سامنے اعلان کیا تو بنی ہاشم کا خاندان پیغمبر اسلام کی حمایت میں آ گیا، خصوصاً سردار بنی ہاشم جناب ابو طالب کی وجہ سے۔ جناب ابو طالب نے اس وقت تک اپنی زبان سے ایک جملہ بھی نہیں کہا تھا، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کو رسول خدا کی حفاظت کرنا تھی، اور حفاظت کرنے کا پہلا طریقہ یہی ہے کہ حضرت ابو طالب اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کہ قریش کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ابو طالب ہمارے ساتھ ہیں، فقط ان کے بھائی کا یتیم بچہ ہے، اس لیے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس دھوکے میں قریش رہے، جس کے نتیجے میں کئی سال پیغمبر اسلام کو اطمینان کے ساتھ تبلیغ کے لیے مل گئے۔ چنانچہ یہ اعلان سن کر واپس جانے کے بعد قریش والوں نے سوچا کہ 125 کے قریب افراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کسی طریقے سے اس خطرے کو آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ان کے ذہن میں آیا کہ جتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان پر اتنے مظالم کرو کہ ایک طرف تو یہ اپنے اسلام کو چھوڑ دیں اور دوسری طرف ان کا حشر دیکھ کر کوئی نیا آدمی اسلام کے قریب نہ آنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ ان مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے تو کھلے میدان میں مجمع کے سامنے کرتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے مسلمان بننا بھی ہے تو بھی یہ منظر دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اب قریش والوں کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اگر ہم کسی نو مسلم پر حملہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے خاندان والے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، کیونکہ عرب کا اس وقت یہ قانون تھا کہ اپنے خاندان والا چاہے غلط بھی ہو تو اس کا ساتھ دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے 2 طرح کی حکمت عملی بنائی۔ ایسے افراد کے جن کا کوئی خاندان ہے ان پر تو ان کے خاندان والے ظلم کریں اور ماریں پیٹیں، اور ایسے لوگ کہ جن کا کوئی خاندان نہیں ہے، غلام ہیں، کنیز ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، ان پر سارے قریش والوں نے مل کر ظلم کیا۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف پیغمبر اسلام ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی تاریخ ایک حقیقت تو بتاتی ہے، وہ یہ کہ دین حق کو شروع میں ہمیشہ وہ لوگ قبول کرتے ہیں کہ جو غریب ہوتے ہیں، جو اپنے معاشرے کے اندر کمزور ہوتے ہیں۔ پیسے والے، دولت والے اور خاندان والے بہت کم اس کو قبول کیا کرتے ہیں۔ ہاں، ان میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں۔ جب بھی پیغام حق شروع ہوتا ہے ہمیشہ غریبوں سے، جیسا کہ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے نوح، ہم جب تمہارے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری قوم کے جو سب سے پست درجے کے اور حقیر آدمی ہیں وہ لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور کوئی شریف آدمی تو تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اور شریف سے ان کی مراد پیسے والے اور دولت مند افراد ہوتے تھے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قریش والے کہتے تھے کہ یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے
تو اللہ نے ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر اس کو کیوں نازل نہیں کیا؟ کون سے دو شہر؟ مکہ اور طائف۔ اس زمانے میں یہ دو شہر مالدار ترین شہر تھے، خصوصاً طائف۔ طریقہ یہ تھا کہ مکہ چونکہ بڑا گرم شہر تھا اور بہت ہی زیادہ بنجر شہر تھا، سبزہ نہیں ہے، باغات نہیں ہیں، کھیتیاں نہیں ہیں، تو جو پیسے والے تھے، جن کے بڑے بڑے کاروبار تھے، ان کی دکانیں تو ہوتی تھیں مکے میں، کوٹھیاں ہوتی تھیں طائف میں۔ یہ دو شہر اس لیے مشہور تھے کہ طائف میں کوٹھیاں ہوں گی اور مکہ کے اندر ان کی دکانیں اور ان کے کاروبار ہوں گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ یہ کلام نازل کرتا تو کسی بڑے آدمی پر نازل کرتا، اور بڑے آدمی سے مراد پیسے والا، دولت والا، کوٹھی والا، بنگلے والا، جس کا اکاؤنٹ بہت بڑا ہو۔ تو ہر نبی کے مخالفوں نے یہی کہا کہ بڑے آدمی تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور جو کمتر، پست اور بے سہارا لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ شروع میں آپ کے سارے ساتھی چند لوگوں کو چھوڑ کر کل وہ لوگ تھے کہ جن کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، بہت ہی غریب، بہت ہی بے سہارا۔ چنانچہ اچھا موقع مل گیا قریش کو کہ ان پر تو جتنے مظالم کرو کوئی بولنے والا ہی نہیں، کوئی کسی کی حمایت کرنے والا ہی نہیں۔ لیکن یہ بھی تاریخ کی ایک بڑی حقیقت ہے کہ مکہ میں قریش کے اتنے مظالم کے باوجود ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملتا کہ جس نے کبھی کسی موقع پر قریش کی بات مانی ہو، اسلام کو چھوڑ دیا ہو، اپنے پیغام حق سے روگردانی کر لی ہو۔ یہاں پہ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے چھٹے مسلمان ہیں۔ ان سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص بڑی عظیم شخصیت ہیں۔ ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، اور یہ خاندان وہ ہے کہ جس نے پہلے دن ہی سے کمر باندھ لی تھی کہ ہم نے تو اسلام کی مخالفت کرنا ہے۔ پورا خاندان متحد تھا۔ اتنے بدترین خاندان میں جسے قرآن نے شجرہ ملعونہ کہا، حضرت خالد جیسی عظیم شخصیت سامنے آئی۔ شروع میں ان کے کانوں تک جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک گڑھے میں آگ بلند ہو رہی ہے اور اس کے شعلے بہت زیادہ بلند ہیں۔ یہ اس کے قریب کھڑے ہیں اور ان کا دل ڈرا جا رہا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ میں یہاں سے بھاگوں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ میں پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پیچھے سے مجھے دھکا دے کر اس آگ میں گرانا چاہ رہا ہے۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، مگر نہیں روک پا رہے ہیں۔ پس آگ میں گرنے کے بالکل قریب ہیں۔ ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا کہ یہ ہے کون؟ میرا دشمن جو مجھے آگ میں پھینک رہا ہے۔ تو یقین نہیں آیا، یہ تو میرا باپ ہے، سعید بن عاص، جس نے ساری زندگی مجھ سے اتنی محبت کی ہے، یہ مجھے آگ میں پھینک رہا ہے۔ عجیب بات ہے۔ اتنے میں باپ کا دھکا اس زور سے لگا کہ ان کے قدم لڑکھڑا گئے اور یہ اس گڑھے کے اندر گرنے لگے۔ مگر جیسے ہی گڑھے کی طرف جا رہے ہیں تو ایک دم سے انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے انتہائی نورانی چہرے والا کوئی شخص آ رہا ہے۔ وہ آیا، آنے کے بعد ان کے بازو کو تھاما، ان کو آگ میں گرنے سے روکا اور لے جا کر گڑھے کے کنارے ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا کہ جہاں سے گڑھا نظر آنا بند ہو گیا، ایک انتہائی خوبصورت باغ نظر آنے لگا۔ انہوں نے فوراً نگاہ اٹھا کے دیکھا، یہ ہے کون؟ پہچان لیا کہ یہ تو حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب آنکھ جو کھلی تو انتہائی پریشان کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے فقط خواب ہے یا اس میں کوئی پیغام بھی ہے۔ ساری رات تڑپے، سوچا کہ کل انہی سے جا کر معلوم کروں گا۔ اگلی صبح کو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ کیا آپ مجھے بھڑکتی ہوئی آگ سے بچانا چاہتے ہیں؟ جو خواب دیکھا تھا وہی ان کے ذہن پہ اثر ہے۔ پیغمبر اسلام تو علم لدنی کے مالک ہیں، جانتے ہیں کہ اس نے کیا خواب دیکھا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں، تمہارا باپ تمہیں اس آگ میں پھینکے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم عذاب خدا کا نشانہ بنو گے۔ میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پاؤ۔ اب چونکہ خواب دیکھ چکے ہیں اس لیے اثر ہو چکا ہے اور فوراً کلمہ اسلام کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔
مگر جب 3 سال کے بعد ان کے باپ کے سامنے وہ اعلان ہوا جو پیغمبر اسلام نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کیا تھا، تو ان کا باپ جس کا خاندان بنو امیہ سے تعلق ہے بہت ہی سخت دشمن ہے۔ چنانچہ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی رہتی تھی اور اکثر گھر سے نکل کے ٹہلا کرتا تھا کہ کوئی مسلمان ملے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ اطلاع ملی کہ تمہارا اپنا بیٹا مسلمان بن گیا ہے، انتہائی غضبناک ہو گیا۔ خالد ابن سعید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اتنے زور سے مارا کہ وہ جو لاٹھی تھی وہ 2 ٹکڑے ہو گئی۔ اس انداز سے ان کو زد و کوب کیا اور پھر کہا کہ جس جادو میں تم آ گئے ہو، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے دوری اختیار کرو، ورنہ تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت سزا ملے گی۔ بیٹے نے سنا، کہا بابا یہ تو مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ آپ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ جتنا مجھے مار لیں میں اس پیغام سے دوری اختیار نہیں کروں گا اور بار بار کہوں گا لا الہ الا اللہ۔ باپ نے اور مارنا شروع کیا، لیکن موقع پا کر یہ گھر سے باہر بھاگ جاتے ہیں، مکہ کے قریب کی پہاڑیوں میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ مگر 3 دن کے بعد ان کے باپ نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص اس کے بیٹے کو ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ جاسوس پہنچ گئے، ان کو پکڑ کے لائے اور باپ نے ان سے کہا کہ بیٹا تم نے اب تک میری محبت دیکھی ہے، میرا غضب نہیں دیکھا، آج سے تمہارے لیے کھانا پینا سب بند، دیکھتا ہوں پھر تمہارا دماغ کیسے ٹھکانے نہیں آتا ہے۔ مگر جوش ایمانی تھا، کہا بابا نہ آج سے پہلے آپ نے مجھے کبھی روزی دی ہے، نہ آئندہ آپ مجھے روزی دے سکتے ہیں۔ جو میرا پروردگار اب تک مجھے روزی دیتا آ رہا ہے وہی آئندہ بھی مجھے دے گا۔ باپ نے سنا، غصے کے عالم میں اپنے قید خانے میں ان کو ڈال دیا۔ ہر قبیلے کے سردار کا ایک چھوٹا سا قید خانہ ہوتا تھا۔ سارے گھر میں ان کے بھائیوں اور بہنوں کو کہہ دیا خبردار کوئی اس کے قریب نہ آئے۔ 3 دن گزرے اس طرح کہ ایک ذرہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے موت کے قریب ہیں، مگر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایسا ناز و نام کا پالا ہوا۔ آخر خاندان کے کسی شخص کو رحم آیا، رات کو چپکے سے ان کے قید خانے کا دروازہ کھول دیا۔ ان کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کون تھا۔ اس کے بعد 5 سال تک یہ مکہ میں نہیں آئے، بلکہ مکہ کی پہاڑیوں کی غاروں میں رہا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ پہلے پکڑے جا چکے تھے، اس لیے ہر وقت چوکنا اور ہوشیار رہتے تھے۔ ایک دن ان کو اطلاع ملی کہ میرا باپ بیمار ہو گیا ہے، اور اتنا شدید بیمار ہے کہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا، مگر بار بار کہتا ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا۔ اب جیسے ہی مجھے صحت ملی اور میں بستر سے اٹھوں گا تو سب سے پہلے میں بیٹے کی بجائے اس کو جا کے سزا دوں گا جو میرے بیٹے کو بگاڑنے والا ہے، یعنی پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے ہی یہ اطلاع ان کے کانوں تک پہنچی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے باپ کو کبھی بستر سے نہ اٹھا، اور تاریخ کہتی ہے کہ ادھر انہوں نے یہ دعا مانگی اور پھر واقعاً وہ بستر سے نہ اٹھ سکا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہوا۔ باپ کے مرنے کے بعد ان کو تھوڑی راحت ملی، اور پھر پیغمبر اسلام کا وہ حکم آ گیا کہ اب تم لوگ یہاں سے حبشہ چلے جاؤ۔ یہ بھی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ چھٹے مسلمان ہیں۔ ان کے بعد 7ویں مسلمان ہیں خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے خاص طور پر پیغمبر اسلام نے کہا پروردگار خباب کو تو اس ظلم سے نجات دلا۔ کتنے ہی مسلمان مظالم کا نشانہ بنے تھے، مگر پیغمبر اسلام نے خصوصیت کے ساتھ صرف اور صرف خباب رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو اس ظلم سے نجات دلائے۔ باقی بلال حبشی ہیں، عمار یاسر ہیں، اور بہت سارے مسلمان ہیں۔ پیغمبر ان کے قریب سے گزرے ہیں، ان کو تسلی اور دلاسا دیا ہے، مگر خصوصی دعا صرف حضرت خباب کے لیے پیغمبر اسلام نے کی ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 7ویں مسلمان ہیں۔ ان کا تعلق عراق میں دریائے دجلہ کے قریب کے ایک علاقے سے تھا۔ کسی جنگ کے نتیجے میں یہ گرفتار کیے گئے تھے اور ان کو غلام بنا کے پیش کیا گیا تھا۔ مکہ کی ایک عورت ام عمارہ نے ان کو خریدا تھا اور یہ اس کے غلام تھے۔ کیونکہ خباب بن ارت بہترین آہنگر یعنی لوہار تھے، لوہے سے مختلف چیزیں بنانے کے ماہر مانے جاتے تھے، جیسے شمشیر ہے، ہتھوڑا ہے۔ چنانچہ ان کی مالکن نے ان کو ایک دکان لے کے دی تھی کہ تم کام کرو اور جو کماؤ مجھے لا کے دے دیا کرو۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پورے مکہ کا ماحول دیکھ رہے ہیں۔ مکہ کے باہر سے آئے ہیں، اس لیے بت پرستی تو ان کا مذہب نہیں ہے،
یہ اس سے مطمئن بھی نہیں ہیں۔ ان تک پیغمبر اسلام کا پیغام پہنچ گیا، چنانچہ یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ کوہ صفا کے اعلان کے بعد تو ابو جہل وغیرہ تلاش میں نکلے کہ کہاں کہاں کوئی مسلمان ہے، اس میں جو بھی کوئی مسکین ہو یا غریب ہو یا بے سہارا ہو، پہلے اس کو پکڑنا ہے۔ خباب غلام ہیں، چنانچہ پہنچے ان کی مالکن کے پاس اور اس سے کہا کہ تمہارا غلام بھی ہمارے مذہب کو چھوڑ گیا ہے، تم اسے سخت ترین سزا دو ورنہ ہم اس کو سزا دیں گے۔ عمارہ بھی کافر ہے، اس نے سنا تو اسے بھی سخت غصہ آیا، کہا خباب تم لوہار ہو، آگ کی بھٹی میں کام کرتے ہو، میں تمہیں ایسے ہی سزا دوں گی۔ چنانچہ باقاعدہ لوہے کا ایک ٹکڑا اس نے تیار کروایا اور اب خباب رضی اللہ عنہ اس کے گھر کے باہر بندے رہتے ہیں اور وہ روزانہ لوہے کے اس ٹکڑے کو آگ میں ڈال کر ساری رات پکاتی ہے۔ جب صبح کے وقت یہ انتہائی گرم ہوتا تو یہ خباب رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھا جاتا اور جب تک لوہا گرم رہتا حضرت خباب کو اسی حالت میں رکھا جاتا۔ لوہے کے اس گرم ٹکڑے سے حضرت خباب کا مغز پگھل رہا ہے، لیکن زبان سے یہی جاری ہے، احد احد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر اسلام اس دوران وہاں سے گزرے، دیکھا کہ خباب پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، لوہے کی جلتی ہوئی سلاخ سے ان کے سر کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھا پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم انصر خبابا، پروردگار خباب کی مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب کی مالکہ کے دل میں رحم ڈالا، اس نے ان کو اس سزا سے چھٹکارا دے دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ مالکہ عمارہ ایک بیماری کا شکار ہوئی، جس کے علاج کے لیے طبیبوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے، لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے اپنے سر پر رکھو اور اپنے سر کو داغدار کرو۔ تو تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے، جیسے نمرود کا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ اتنا تکبر کرنے والا اور آخر میں وہی کہ جو دوسروں کے سر اپنے آگے جھکواتا تھا، ایک مچھر کی وجہ سے اتنا پریشان ہوا کہ روزانہ 40 جوتے اس کے سر پہ مارے جاتے تھے، تب اس کو سکون ہوتا تھا۔ خباب رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی بعین ہی یہ واقعہ دہرایا گیا، کیونکہ یہ مشورہ مل گیا تو اس مالکہ کے غلام اور کنیزوں میں فقط خباب تھے جو آگ کی بھٹی کا کام جانتے تھے۔ چنانچہ بے چین ہو کر ان سے کہتی ہے کہ اے میرے غلام، وہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے لاؤ اور میرے سر پر رکھو تاکہ مجھے کچھ سکون حاصل ہو۔ تو تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ ایک طویل عرصے تک جو لوہے کی سلاخ گرم کر کے حضرت خباب کے سر پر رکھی جاتی تھی، پیغمبر اسلام کی ایک دعا کے نتیجے میں اب وہی لوہے کی سلاخ حضرت خباب گرم کر رہے ہیں اور اپنی مالکہ کے سر کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ چند دن اسی حالت میں گزرے اور اس کے بعد ان کی مالکہ اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ جب وہ مر گئی تو حضرت خباب بے سہارا ہو گئے۔ اب تو پورے قریش کو موقع مل گیا، چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد حضرت خباب کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے۔ خصوصاً ابو جہل اپنی نگرانی میں حضرت خباب پہ ظلم کیا کرتا تھا اور وہ اس طرح کہ مکے کے باہر کھلی زمین پر دہکتے ہوئے کوئلے جلائے جاتے تھے، اور جس وقت آگ پوری شدت پہ پہنچ جاتی اس وقت حضرت خباب کو اس کے اوپر لٹایا جاتا اور ایک بہت بڑا پتھر کہ جو ہلنے بھی نہ پائے ان کے سینے پہ رکھا جاتا تھا، اور جب تک کہ وہ کوئلے مکمل طور پر بجھ نہ جائیں حضرت خباب کو ان کے اوپر لٹایا جاتا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، روزانہ آگ کو بجھایا جاتا، پانی کے ذریعے سے نہیں، حضرت خباب کی کھال اور ان کے جسم کے ذریعے سے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے جسم کی پشت کی ساری جلد اور چربی جل گئی، اور اس کی وجہ سے ان کے جسم پر سفید سفید نشانات آخر زندگی تک ان کے ساتھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اس دور میں جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کا زمانہ تھا، ایران اور مصر فتح ہو گیا تھا، مسلمانوں کی ایک خواہش یہ بھی ہوتی تھی کہ کاش ہمیں موقع ملے، کبھی خباب اپنے کرتے کو اٹھائیں اور ہم ان کی کمر کو بوسہ دے سکیں، وہ کمر جس پر اس وقت تک اس جلی ہوئی چربی کے نشانات پائے جاتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے بعد 8ویں مسلمان حضرت زماد ابن سالبہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ جناب زماد مکے کے ایک طبیب تھے۔ آپ ایک مرتبہ مکے کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرف سے گزرے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ 8-8 10-10 سال کے بہت سارے بچے ہیں، تالیاں بجاتے ہوئے پیغمبر اسلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔
یہ منظر ان کو ذرا برا لگا۔ گئے ان بچوں کے پاس اور کہا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک شریف آدمی کے پیچھے پڑے ہو، بھاگو جہاں سے۔ بچوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا، یہ تو مجنون ہے۔ تو جناب زماد نے دل میں سوچا، یہ تو ایک مریض میرے ہاتھ میں آ گیا، اس کا علاج کروں اور اس کے خاندان سے جو فیس ہے وہ لے لوں۔ آئے پیغمبر اسلام کے قریب اور کہا کہ اے شخص، یہ بچے آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، اگر آپ چاہو تو میری خدمات حاضر ہیں، یہ میری فیس ہے، میں آپ کا علاج کر دوں گا، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو پلٹ کے کہا کہ یہ بچے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے بزرگوں نے ان کو بتائی ہے۔ میں مجنون نہیں ہوں، میں پیغام حق لے کے آیا ہوں، فقط اس وجہ سے یہ میرے خلاف ہیں۔ اب جناب زماد تو آئے تھے اپنے مسئلے میں کہ کسی طریقے سے ایک مریض میرے یہاں آ جائے، لیکن جب یہ سنا تو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ واقعاً یہ مجنون ہے، کہا ذرا کچھ بات کرو۔ اب پیغمبر اسلام نے بات شروع کی تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت۔ بہرحال مکے کے ماحول سے کٹے ہوئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے، اپنے مطلب میں مصروف رہنے والے تھے۔ چنانچہ یہ براہ راست انہوں نے قرآن کو سنا پیغمبر اسلام سے۔ پہلے سے اگر قریش کی باتیں سن چکے ہوتے تو ایک اثر ہوتا، پیغمبر اسلام کی بات قبول نہ کرتے، اب تو براہ راست سنا۔ چنانچہ فوراً کہا کہ یہ تو کلام حق لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر پیغمبر اسلام سے اور بات کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور یہ 8ویں مسلمان ہیں۔ تو اس انداز سے جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، یعنی قریش کا پروپیگنڈا کبھی انہی کے خلاف جا رہا تھا۔ چنانچہ حضرت زماد کا واقعہ کہ جو اس لفظ مجنون کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اسی طرح طفیل ابن عمرو الدوسی ایک اور لفظ کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ یمن کے ایک بہت ہی طاقتور قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے قبیلے کی بڑی عزت تھی مکے میں، کیونکہ یہ یمن کے بہت بڑے کاروباری تھے۔ جو بہت مشہور سیٹ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ تھے۔ یہ اسی زمانے میں کسی کام سے مکے آئے، یہ بھی شروع کے 15 یا 20 مسلمانوں میں سے ایک ہیں۔ جب مکہ میں داخل ہوئے، قریش کو اطلاع ملی، ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ سب مکے سے باہر نکل کے گئے اور ان کا استقبال کیا۔ بڑے احترام کے ساتھ ان کو مکے میں لے کے آئے اور ان کی خوب خدمت کی گئی۔ یہ اپنے علاقے کے ایک مانے ہوئے شاعر بھی تھے۔ شعر و شاعری میں تو کوئی ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا پورے یمن میں۔ ان کو لے کے آئے، 2-4 مشاعرے بھی ان کے اعزاز میں ہوئے، ان کا کلام بھی سنا گیا، دعوتیں ہوئیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب 3-4 دن گزر گئے تو انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں آیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک دفعہ کعبے کی زیارت بھی کر لوں، کیونکہ بت پرست بھی کعبے کو تو مانتے ہیں، قابل احترام مقام ہے۔ قریش نے سنا ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو روک بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک بڑی طاقت ہے ہم سے اور جانے بھی نہیں دے سکتے۔ اب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں ڈرتے ڈرتے ابو جہل نے کہا کہ اے طفیل ابن عمرو الدوسی، بے شک آپ جائیے، مگر آپ کو پتہ نہیں کہ آج کل مکے کی حالت بہت خراب ہے۔ کہیں سے ایک شاعر نکل کے آ گیا ہے اور وہ ایسی شاعری کر رہا ہے کہ ہمارے بچے تو اس کے بہکاوے میں چلے آ رہے ہیں۔ جو بھی آدمی آتا ہے اس کی شاعری میں پھنس جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کو ہمارے یہاں کوئی نقصان پہنچے۔ طفیل ابن عمرو الدوسی نے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ ایسا کریں کہ یہ روئی ہم آپ کو دیتے ہیں، اس کو اپنے کانوں میں ٹھوس کے جائیے اور زیارت طواف جو کرنا ہے وہ کر کے آ جائیے، تاکہ اس کا کلام آپ کے کان میں نہ جائے۔ خیر یہ چلے گئے، 2-4 مرتبہ گئے۔ بہت لمبا قیام کرنا تھا ان کو مکے میں۔ یہ گھر سے نکل کے جا رہے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ یہ دیکھ لیا کہ وہ کونے میں بیٹھا ہوا ایک آدمی ہے، کچھ باتیں کر رہا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہیں، مگر نظر انداز کیا۔ ایک دن یہ گھر سے نکلے تو سوچا کہ یہ کیا کہہ دیا ابو جہل وغیرہ نے کہ یہ آدمی شاعر ہے، چنانچہ اس کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک عام آدمی تو شاعر کی باتوں میں آ سکتا ہے، مگر میں تو خود شاعر ہوں، شاعر تو کبھی شاعر کی باتوں میں نہیں آتا ہے۔ یہ کتنی ہی بہترین شاعری کرے، سارا عرب میری شاعری کو مانتا ہے، مجھ پر اس کا کیا اثر ہوگا، ذرا سننا تو چاہیے۔ بس یہ خیال دل میں آیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی رسول نظر آئے، کانوں سے روئی کو نکالا۔ پیغمبر اسلام تلاوت کر رہے ہیں سورہ حامیم سجدہ کی۔ وہ جو آیتیں سنی، دل میں ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت لا الہ الا اللہ کہا۔
تو حضرت زماد اس لیے مسلمان ہو گئے کہ وہاں مجنون کہا جا رہا تھا۔ ان کے اوپر اثر ہوا کیونکہ خود طبیب ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مجنون کون ہے اور صحیح کون ہے۔ اور طفیل ابن عمرو اس لیے مسلمان ہوئے کہ شاعر کہا جا رہا ہے، یہ خود شاعر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں حقیقت کو پہچان سکتا ہوں۔ تو یہ عربوں کا اور قریش کا پروپیگنڈا خود انہی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جناب عمار یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے 4 آدمیوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ خود جناب عمار رضی اللہ عنہ نے، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے، ان کی والدہ جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور ان کے چھوٹے بھائی جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے۔ غالباً خاندان بنو ہاشم کے باہر یہ واحد خاندان ہے کہ جس کے 4 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، غلام بھی نہیں ہیں کسی کے، یہ ایک آزاد خاندان ہے۔ مگر اس کے باوجود ابو جہل ان کو آزاد محسوس کرنے کے باوجود ان پر حملہ کرتا ہے۔ بس بات صرف اتنی سی تھی کہ جناب عمار یاسر کے والد یمن کے رہنے والے تھے، مکہ میں آ گئے تھے، اور جس قبیلے کی پناہ میں آئے تھے اس کا سردار اس وقت ابو جہل بن چکا تھا۔ چنانچہ اتنے مظالم کیے جاتے ہیں کہ جانور کی کھال میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کو سی دیا جاتا ہے، اور ان کو تالاب میں ڈال کے اتنی دیر تک رکھا جاتا ہے کہ دم گھٹنے لگتا ہے۔ اسی طرح تاریخ میں ہے کہ لوہے کے کرتے پہنا کر عرب کی دھوپ میں اتنی دیر تک کھڑا رکھا جاتا ہے کہ جب ان قمیضوں کو اتارا جاتا ہے تو ان کے جسم کی کھال بھی ساتھ میں اتر آتی ہے، اور پیغمبر اسلام یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں، بلکہ ان کے قریب سے بھی گزر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا جناب عمار یاسر تڑپ کے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری ماں اور میرے باپ کی حالت تو بہت خراب ہے، ضعیف والدین ہیں۔ اور پیغمبر کہتے ہیں، صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ وہ تم کو جنت دے گا، مگر تمہیں یہاں پہ صبر کرنا ہے۔ اور پھر وہ منظر بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی آنکھوں کے سامنے ابو جہل نے عمار یاسر کے والد کو جلتی ہوئی آگ میں اٹھا کر پھینک دیا۔ جناب عمار یاسر کی چیخ نکل گئی۔ اس وقت بھی پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بدلہ لو اور جواب دو، بس ایک جملہ کہا جس کے اثر سے حضرت یاسر آگ میں جلنے سے محفوظ ہو گئے، یا نارکونی بردم و سلاما۔ اس آیت کی تلاوت کے نتیجے میں آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پیغمبر اسلام نے آگ کو ٹھنڈا تو کروا دیا، مگر یہ نہیں کہا کہ تمہیں پلٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ صبرن یا آل یاسر، صبر کرتے رہو اور اللہ کے وعدے پہ بھروسہ رکھو کہ جنت تمہیں مل کے رہے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مظالم برداشت کرتے کرتے جناب یاسر شہید ہو گئے۔ جناب عمار یاسر کی والدہ اور جناب یاسر کی زوجہ جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے برچھی مار کے شہید کر دیا، مگر پیغمبر اسلام مقابلہ کرنے یا جواب دینے سے روک رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جو کسی کے غلام نہیں تھے، روم کے رہنے والے ہیں، بلکہ اصل میں عراقی تھے۔ ایک جنگ کے نتیجے میں روم والے ان کو گرفتار کر کے لے گئے اور ان کا سارا بچپن روم میں گزرا۔ جوانی میں روم والوں نے ان کو مکے کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ مکہ میں آنے کے بعد محنت و مزدوری کر کے آزادی حاصل کی اور بہت بڑی جائیداد بنا لی، مگر جب اسلام آیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو باقاعدہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی پشت کی کھال کو اتارا جاتا تھا۔ جناب صہیب رومی مظالم برداشت کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام گزرتے ہیں، صبر کرو، تمہیں اس کا بڑا صلہ ملنے والا ہے۔ اور پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اے صہیب، تم مسلمانوں میں سب سے اچھی تجارت کر رہے ہو کہ دنیا کو دے کے آخرت کو خرید رہے ہو۔ ابو فقیر رضی اللہ عنہ عرب کے انتہائی طاقتور نوجوانوں میں سے ایک ہیں، مگر فقط اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا آقا امیہ انہیں لے جا کے جلتی ریت پہ لٹاتا ہے، اور جلتی ریت پہ لٹانے کے بعد ان سے یہ کہتا ہے کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، میرا رب وہی خدائے واحد یعنی اللہ تعالی ہے کہ جس کی میں پرستش کرتا ہوں۔ اتنا غصہ آتا ہے کہ ان کے سینے پہ چڑھ کے اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا گھونٹنے لگتا ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا صفوان آتا ہے، وہ بھی اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے۔ اب یہ دو آدمیوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی ابو فقیر کے لیے، مگر حکم رسول نے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں، گلا گھٹ رہا ہے، اور اس طرح سے گلا گھونٹا گیا کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ان کو یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے۔
کہ ان کا لاشا جلتی ریت پہ پڑا رہنے دو، مگر فقط بے ہوش ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے بعض مسلمانوں کو بھیجا جو انہیں اٹھا کے لائے۔ ان کی مرہم پٹی کی گئی اور ان کو عارضی طور پر مکے کے باہر پہاڑیوں میں چھپا دیا گیا۔ جب 2 سال کے بعد مظلوم مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا، تب ان کو ان کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ مسلمان تو مصائب اور مظالم برداشت کر رہے ہیں، مگر اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے خاندان والوں کو پیغام پہنچا دیا۔ اب پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے صحن میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ پہلے 3 سال اللہ کے رسول ایک مکان میں جا کے بیٹھتے تھے جسے دار ارقم کہا جاتا ہے، مگر 3 سال کے بعد جب اعلان عام ہو گیا، اب پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے صحن میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور جب کبھی باہر سے کوئی مسافر آتا ہے، پیغمبر اسلام اس کو ڈھونڈ کے اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ باہر سے کوئی قافلہ آتا ہے، پیغمبر اسلام ان میں جاتے ہیں۔ اور عرب ہر سال 3 میلے لگایا کرتے تھے۔ شوال کے مہینے میں پہلا میلہ لگتا تھا، شوال کے بعد ذیقعد کے مہینے میں دوسرا میلہ لگتا تھا، ذیقعد کے بعد ذی الحج کے مہینے میں تیسرا میلہ لگتا تھا۔ شوال کے مہینے میں پہلا میلہ لگتا تھا جسے عکاظ کا میلہ کہتے تھے۔ عکاظ ایک جگہ کا نام ہے جو مکے اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ یہ بڑا اہم موقع ہوتا تھا عربوں کا، جس میں تمام عرب کے قبیلے آ کے جمع ہوتے تھے۔ اگر کسی کا کوئی جھگڑا ہے تو یہاں آ کے طے کیا جاتا تھا۔ کسی کو کسی پہ دعویٰ ہے تو وہ اپنے دعوے کو یہاں آ کے پیش کرتا تھا۔ اگر کوئی اختلاف ہے 2 خاندانوں میں تو اس کو یہاں حل کیا جاتا تھا۔ پورے عرب کے تمام قبیلوں کے خاص نمائندے یہاں آ کے جمع ہوتے تھے عکاظ میں۔ اس کے 1 مہینے بعد جب ذیقعد کا مہینہ آتا تھا تو مکے سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے کہ جسے مر الزہران کہتے تھے۔ آج کل اس کا نام ہے وادی فاطمہ۔ اس میں ایک پہاڑ ہے، مجنہ پہاڑ۔ اس پہاڑ کے نیچے ایک اور میلہ لگتا تھا، دوسرا میلہ۔ یہ ذرا چھوٹا میلہ تھا۔ اس کے بعد تیسرا مہینہ ذی الحج کا آتا تھا۔ ذی الحج کے مہینے میں مکہ اور عرفات کے درمیان میں ایک پہاڑی ہے، ذی المجاز کی پہاڑی۔ وہاں پہ ایک تیسرا میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ بھی بہت اہم ہوتا تھا کیونکہ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک یہ میلہ لگا رہتا تھا، اور 8 ذی الحج سے یہ میلہ اس طرح ختم ہوتا تھا کہ جتنے لوگ اس میں آ گئے وہ یہاں سے اٹھ کے عرفات میں جاتے تھے اور ان کا حج شروع ہو جاتا تھا، اور پھر وہاں سے منی کے میدان میں بقرعید کو آتے تھے اور ان کا حج مکمل ہوتا تھا۔ تو حج سے پہلے جس آدمی کو حج کرنا ہے وہ اس میلے میں شریک ہوتا تھا۔ یہاں سے سب ڈائریکٹ حج میں پہنچ جاتے تھے۔ اب یہ جو سال میں 3 میلے لگ رہے ہیں، پیغمبر اسلام ان تینوں میلوں کو استعمال کرتے ہیں۔ عکاظ کے میلے میں پہنچ جاتے ہیں، اور عرب کے تمام قبیلوں کے نمائندے ہیں، ہر ایک تک اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اگلے مہینے میں دوسرا میلہ لگتا ہے، پیغمبر اسلام اس میں بھی شریک ہوتے ہیں اور وہاں بھی جا کر ہر ایک کو پیغام دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو میلہ لگتا تھا ذی المجاز کا، پیغمبر اسلام اس میں پہلے دن سے شریک ہوتے تھے اور انہی کے ساتھ عرفات جاتے تھے۔ میلے میں بھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت، عرفات میں بھی قرآن کی تلاوت، مینا میں بھی قرآن کی تلاوت۔ چنانچہ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ میں اپنے والد کے ساتھ اس سال ذی المجاز کے میلے میں آیا تھا کیونکہ ہم لوگوں کو حج کرنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی صبح کا وقت ہوا اور لوگ نیند سے اٹھے، ایک نوجوان نکل کے آیا اور ایک خیمے کے پاس ہر قبیلے کا جو مرکز ہے وہاں جاتا ہے اور ایک نیا کلام، ایک عجیب کلام پڑھنے لگتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آخر میں ایک جملہ کہتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، عجم تمہارے قدموں پہ آ کے گر جائیں گے، اور جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت کی نعمتوں کے حقدار بنو گے۔ ہر خیمے کے پاس، ہر قبیلے کی چوکھٹ کے پاس جاتا ہے، پہلے تو قرآن اور اس کے بعد یہ 4 جملے کہتا ہے۔ چنانچہ اس طرح سے تبلیغ اسلام کا سلسلہ آگے بڑھا۔ قریش نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو سب سے بڑا خطرہ پیغمبر اسلام کی ذات سے تھا کہ یہ تو میلوں میں جا کر پیغام پہنچا رہے ہیں، باقی مسلمانوں پہ تو وہ مظالم کر رہے ہیں، مگر پیغمبر اسلام پہ ظلم کرنا ان کو بہت مشکل لگ رہا تھا اس وقت، اس لیے کہ پورا خاندان بنی ہاشم پیغمبر اسلام کی حمایت کر رہا ہے۔ مگر خاندان بنی ہاشم سے ایک شخص قریش کے ساتھ مل گیا جس کا نام ہے ابو لہب، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اسلام کے قانون کی بھی مخالفت کی اور عرب کے قانون کی بھی مخالفت کی۔
اسلام میں تو ہے ہی کہ حق کا ساتھ دینا ہے، مگر کچھ عربوں میں جو جاہلیت کا قانون تھا اس میں بھی یہ تھا کہ اپنے خاندان کا ساتھ دینا ہے۔ اس نے دونوں قوانین کو ٹھکرایا، اسی لیے قرآن میں خاص اس کا نام آیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ذلیل ہو کے رہ جائے۔ اور کسی کا نام نہیں آیا، ابو جہل جیسے شخص کا نام بھی نہیں آیا، کیونکہ ابو لہب نے اپنے قانون کی بھی خلاف ورزی کی، اللہ کے قانون کی بھی خلاف ورزی کی۔ تو قریش نے یہ دیکھ کر کہ ابتدا میں ہم پیغمبر پہ حملہ نہیں کر سکتے ہیں، خاندان بنی ہاشم ان کے ساتھ ہے، جناب ابو طالب ابھی حیات ہیں، انہوں نے ابو لہب کو استعمال کرنا چاہا کیونکہ خود خاندان بنی ہاشم سے اس کا تعلق ہے اور یہ پیغمبر اسلام کے چچاؤں میں سے ایک چچا ہے۔ اگر یہ رسول کو پریشان کرے تو ہم پہ الزام نہیں آئے گا، بنی ہاشم کا خاندان ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے بدترین دشمنوں میں وہ ابو لہب بھی شامل ہو گیا، جو پیغمبر اسلام سے پہلے بے انتہا محبت کیا کرتا تھا، مگر اس وقت اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر پیغمبر اسلام سے دشمنی پہ کمر بستہ ہو گیا۔ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ابو لہب نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے، اصل نام عبد العزیٰ ہے۔ لہب عربی میں کہتے ہیں آگ کے شعلے کو۔ یہ اتنا سرخ و سفید شخص تھا، عرب کا حسین ترین اور انتہائی خوبصورت شخص، کہ لوگوں نے اس کا نام بھلا دیا اور اس کو ابو لہب کہنے لگے، یعنی آگ کے شعلے کی طرح جس کا چہرہ چمک رہا ہو۔ یہ خوبصورتی کے لیے عرب کہتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں مکے کے خوبصورت ترین آدمیوں میں سے ایک آدمی تھا۔ چنانچہ یہ ابو لہب تیار ہو گیا کہ میں پیغمبر اسلام کی مخالفت کروں گا، اور اس کا مکان پیغمبر اسلام کے مکان سے بالکل ملا ہوا تھا، بالکل دیوار برابر۔ باقی ابو جہل وغیرہ پیغمبر اسلام کے گھر سے دور رہتے ہیں، ظلم کرنے کے لیے انہیں پیغمبر اسلام کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور یہ تو دیوار ملا ہوا پڑوسی ہے۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کام میں اس کے ساتھ تھی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنا یہ طریقہ بنا لیا تھا کہ اکثر یہ اپنے مکان کی چھت پہ جاتے تھے، اللہ کے رسول آرام کر رہے ہوتے تھے، یہ ان کو چھت پر سے پتھر مارتے تھے۔ جب رسول اسلام عبادت کر رہے ہوتے تو یہ غلاظتیں لا کے ان پر ڈالتے۔ یہاں تک تاریخوں نے لکھا ہے کہ اگر کھانا تیار ہو رہا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ چولہے کے اوپر جو برتن چڑھا ہے اس کا ڈھکنا تھوڑا سا ہٹا ہے تو پکتے ہوئے کھانے کے برتن کے اندر غلاظت ڈال دی جاتی، یعنی کھانا تک پیغمبر اسلام کے گھر میں نہیں پک سکتا۔ جب دیوار برابر کا پڑوسی ہی اس طرح کے ظلم و ستم پہ آمادہ ہو تو انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام گھر کے اندر نہ لیٹ سکتے ہیں، نہ آرام کر سکتے ہیں، نہ کھانا تیار ہو سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سارے مظالم ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ابو لہب کی بیوی کا طریقہ کیا ہے کہ جب یہ روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی تو اپنے ساتھ کانٹے بھر بھر کے لاتی تھی، اور رات کو سب لوگ سو جاتے ہیں اور یہ آدھی رات کو نکلتی ہے اور یہ کانٹے پیغمبر اسلام کے دروازے کے چاروں طرف اس طرح پھیلا دیتی ہے کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام دروازہ کھول کے باہر نکلیں اور فوراً پیغمبر کا پاؤں کانٹوں کے اوپر پڑے۔ اب یہ تو اپنے انداز سے دیکھ رہے ہیں، اندھیرا ہے، صبح کا وقت ہے۔ پیغمبر اسلام نماز صبح پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں۔ ابتدائی اسلام ہی سے 2 نمازیں واجب تھیں، صبح کی نماز اور مغرب کی نماز۔ صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، اور جیسے ہی گھر سے نکلے، اب اسے تو نہیں پتا پیغمبر سوتا ہے تب بھی پیغمبر کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ تو اپنے انداز سے سمجھ رہی ہے کہ روزانہ پیغمبر اسلام کے پاؤں زخمی ہوتے ہیں، روزانہ اسی حالت میں گھر سے نکلتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات اپنے پیغمبر کو محفوظ رکھتی تھی۔ تو وہ کانٹے بچھانے والی اور کوڑا پھینکنے والی جس عورت کا اکثر تذکرہ آتا ہے وہ یہی ام جمیل ہے، اور ابو لہب بھی اپنی بیوی کے ساتھ شریک ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عورتوں تک محدود رہتی ہیں، مثلا کھانے کے اندر غلاظت ڈال دینا، مگر ابو لہب بذات خود اپنی بیوی کے ساتھ شریک ہو رہا ہے اور یہ سارے مظالم کر رہا ہے۔ اور یہ وہی ابو لہب ہے کہ جس نے اس کے بعد اپنے بیٹوں سے ایک مطالبہ کیا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ اور ایک کا نام تھا عتیبہ۔ یہ عتبہ اور عتیبہ عرب میں بہت زیادہ عام نام ہیں، اور بھی آپ کو بہت سارے عتبہ اور عتیبہ ملیں گے۔ ابو لہب کے بھی 2 بیٹوں کے نام عتبہ اور عتیبہ تھے۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ابو لہب کے ان بیٹوں سے ہوا تھا۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔
اس میں اختلاف ہے کہ رخصتی ہو گئی تھی یا رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن پہلے یہ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، یہاں تک کہ اعلان رسالت ہو گیا، اور اعلان رسالت کے بعد بھی یہ ابو لہب کے کافر اور مشرک بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آج سے میرے اور تمہارے تعلقات ختم اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دو گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر انہیں گھر سے نکال دیا۔ تو پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ عتبہ اور عتیبہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم نے آپ کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا ہے، اور ان میں سے عتبہ نے یہ پیغام بھی دیا، اور پیغام دینے کے بعد پیغمبر اسلام کے چہرے پہ تھوکا بھی، نعوذ باللہ، کوشش کی پیغمبر اسلام کے چہرے پہ تھوکنے کی، وہی حرکت جو اس کا باپ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے کرتا تھا، مگر یہ تھوک چلا تو اس کے منہ سے، لیکن پیغمبر اسلام تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ یہ بھی آپ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔ اب پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہا کہ اللہ تم پر ایک کتے جیسے جانور کو مسلط کرے گا، اور وہ واپس اپنے گھر میں آیا بہت ڈرتا ہوا۔ باپ سے کہا کہ بابا، میرے چچا زاد بھائی نے مجھ سے یہ کہہ دیا ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ اسے کہنے دو، وہ تو ایسی ہی باتیں کہا کرتا ہے، مگر دل میں خوف اور ڈر تھا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد سے ابو لہب نے اپنے بیٹے کو اکیلے کہیں جانے نہ دیا۔ چند مہینوں کے بعد ایک مرتبہ انتہائی ضروری تجارت کے لیے ابو لہب کو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے نکلنا پڑا، حتیٰ کہ ایک مقام پر جب یہ لوگ پہنچے تو وہاں کے رہنے والے لوگ آئے اور کہا کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ درندے اکثر گھومتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو سنا ابو لہب نے، اس کی جان نکل گئی۔ حکم دیا اپنے قافلے والوں کو کہ چاروں طرف اونٹوں کی ایک دیوار بنا کر کھڑا کر دو، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا اونٹ اس طرح ملا کے کھڑا کرو کہ میں اور میرا بیٹا ان کے درمیان محفوظ ہو جائیں۔ اتنی حفاظت ہو رہی ہے، مگر پھر بھی تاریخ بتاتی ہے کہ رات کو ایک شیر نے حملہ کیا، اونٹوں پر سے چھلانگ لگا کے آیا اور اسی عتبہ کے گلے کو اس انداز سے پھاڑ کے گیا کہ جس طرح سے پیغمبر خبر دے کے گئے تھے۔ صبح ابو لہب کی آنکھ کھلی، روتا پیٹتا اپنے بیٹے کا لاشا لے کر واپس آتا ہے، لیکن اتنا ڈر اور خوف پیدا ہونا خود بتا رہا ہے کہ قریش مکہ پیغمبر اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی باتوں کو غلط کہہ رہے ہیں، مگر دل میں ان کے یہ خیال ضرور ہے کہ ان کی بات سچ ہے اور جو یہ کہیں گے وہ سچ نکلے گی۔ ابو لہب کی خباثت دیکھیے کہ اپنے بیٹے کی موت کو دیکھ رہا ہے، مگر دوسری جانب جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا تو یہ ابو لہب خوشی کے عالم میں اپنے گھر سے نکل کر حرم کی جانب دوڑا کہ وہاں جو اس کے دوست بیٹھے تھے، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، سب گھبرا کے کہنے لگے کہ ابو لہب کیا بات ہے، پاگلوں کی طرح دوڑے چلے آ رہے ہو؟ تو کہا کہ آج میں ایک بہت بڑی خوشخبری لے کے آیا ہوں، کیا تمہیں نہیں پتا کہ محمد کا بیٹا مارا گیا ہے اور اب اس کی رسالت ختم ہونے جا رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ خود اس کے دوستوں نے بھی ایک مرتبہ حیرت سے کہا کہ تمہارے بھتیجے کی اولاد کا انتقال ہوا ہے اور تم خوشی منا رہے ہو۔ ظلم ہے، خباثت ہے، دشمنی رسول میں یہ اس حد تک پہنچ گیا کہ یہ اپنے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت کر چکا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے اس فرزند کے انتقال پر باقاعدہ یہ جشن مناتا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ پیغمبر اسلام کی تبلیغ کے راستے میں بھی رکاوٹ بن رہا ہے۔ کس طریقے سے؟ وہی راوی جن کی ایک روایت آپ نے سنی کہ پیغمبر کو میں نے دیکھا کہ وہ قبیلوں میں جا کے تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، وہی ذی المجاز کے میلے میں۔ وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہی نوجوان ایک ایک قبیلے کے پاس جاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، قرآن کی آیتیں سناتا ہے اور وہی 4 جملے کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، عرب کے مالک بنو گے، عجم تمہارے قدموں پہ گرے گا، جہنم سے بچ کے جنت کی نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص چلا آ رہا ہے، جیسے ہی اس کی بات ختم ہوتی ہے وہ بآواز بلند کہتا ہے، عرب کے لوگوں اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ میرا بھتیجا ہے اور تمہیں گمراہ کر رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹا ہے۔ کسی نے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ رسول کا چچا ابو لہب ہے۔ فقط اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب وہ جو 40 سالہ جوان وہ آگے بڑھتا گیا، اس نے اپنے چچا کی بات نہیں سنی،
तो उसका चचा हाथों में पत्थर लेके आगे बढ़ा और अपने भतीजे के पांव पर इतनी सख्ती के साथ पत्थर मारना शुरू कर दिए कि उसके पांव की खाल फट गई और जूतियां खून से भर गईं। मगर अजीब था, वो जवान भी अपने आप को जख्मी देख रहा है। पत्थर उसके ऊपर गिर रहे हैं और पत्थर मारने वाला कोई और नहीं, खुद उसका चचा है। पत्थर मार रहा है ताकि रसूल इस्लाम के पांव इतने जख्मी हो जाएं कि पैगंबर चल भी ना सकें। मगर जितना वो जख्मी करता जाता है उतना ही ये जवान आगे बढ़कर एक एक कबीले तक अपना पैगाम पहुंचा रहा है। ये अबू लहब का किरदार था, मगर उसका अंजाम क्या हुआ, जिसे कुरान ने कहा यह जलील ख्वार होकर मारा जाएगा। इस बुरी तरह से मारा गया कि इसके अपने बेटे इसकी मैयत को हाथ लगाने को तैयार ना थे। मजदूरों को बुलाकर मैयत को फेंकवाया गया। तो आज तबलीग इस्लाम में पैगम्बर इस्लाम का तरीका हमने देखा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात तैयार की जो मजालिम को बर्दाश्त कर रही है, और ख़ुद पैगम्बर इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता अपने पैगाम को आम करते जा रहे हैं। खुद अल्लाह के रसूल को भी बहुत ज़्यादा मजालिम बर्दाश्त करना पड़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।